بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، حج کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام جوک در جوک زیارت بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے عازم سفر ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. بڑے خوش بخت اور نصیبہ ور افراد ہیں جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی یا ہوتی ہے. حجاج اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں اور ان مہمانوں کی دعائیں بارگاہ لم یزل میں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت زنگ آلود دلوں کو رحمت کی برسات سے دھو ڈالتا ہے اور بندہ مومن کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک صاف کر کے گھر کی طرف لوٹاتا ہے. حج دین اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جو بدنی و مالی عبادت کا مجموعہ ہے. اس سفر بندگی میں بہت سے عملی دروس، اسرار و رموز، تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور دیگر بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں. نماز اور روزے کا تعلق انسان کی محض جسمانی عبادت کے ساتھ ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق انسان کے صرف مال کے ساتھ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے حج کو وہ خصوصیت عطا فرمائی، اسے وہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں بندہ مومن کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے جسم کی جان بھی خرچ ہوتی ہے. یہ مالی عبادت بھی ہے اور انسان کی بدنی عبادت بھی ہے. جس طرح فریضہ حج کی ادائیگی میں مال خرچ ہوتا ہے، اسی طرح بدنی قوت بھی صرف ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہ یہ وہ فریضہ ہے کہ جسے اسلام کی بنیادی اراکین میں شامل کیا گیا ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ. اسلام کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنا، اور دوسری وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. جب آپ شہادت اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوسرا کام جو تم پہ فرض ہو جاتا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اور پھر اگر آپ مالدار ہیں، تیسری چیز جو ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ آپ نے اپنے مال سے چیریٹی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. والحج، اور اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اگر آپ کے پاس حالات آپ کے سازگار ہیں، مال ہے، صحت ہے، تو پھر حج آپ پہ اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے. اور جو 5ویں چیز ہے وصوم رمضان، اور رمضان کے روزوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فرض کیا ہے.
ہر سال لاکھوں لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے، وہ اس سفر کے لیے نہیں جا سکتے۔ مختصر پھر اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں صرف مختصر سے اوقات اور صرف زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا جاتا ہے۔ نماز ہے، یہ ہر روز آپ کے روزمرہ جو روٹین ہے اس سے انسان ٹائم نکال کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، ہر سال انسان کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، وہ 29 یا 30 روزے رکھتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کی زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی چند ایام کے لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے حج کے فوائد صرف اس انسان کو نہیں عطا کیے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، صرف حاجی کو نہیں عطا کیے، بلکہ اس کے فوائد حرم کے اندر حاجیوں کو بھی نصیب ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ایام کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا۔ عرض کی گئی پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور، ایک مقبول حج جو برائیوں سے پاک ہو، انسان کی عبادت جو اللہ کے لیے خانہ کعبہ میں وہ جاتا ہے، وہ حج کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل والا کام ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا متفق علیہ، مسلم بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ انسان ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر وہ زندگی میں دوسرا عمرہ کے لیے جاتا ہے اگر وہ توفیق ہوتی ہے، تو فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کفارۃ لما بینہما، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، انسان کی ساری تگ و دو عبادت کی شکل میں کسی بھی صورت میں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جو آنے والا امتحان ہے اس میں ہمیں کامیابی ہو جائے۔ تو اس عبادت کی وجہ سے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء، اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ کیا جزا ہے؟ جو سب سے بڑا انعام ہے انسان کے لیے، الا الجنہ، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ تعالی، یہ حج کرنے والے اور یہ عمرہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اذا دعوہ، جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اجابہم، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ گزشتہ نشست میں ہم نے پڑھی تھی نا، جو انسان زیارت کعبہ کے لیے جاتا ہے وہ حرم میں بیٹھ کے صرف کعبہ کو دیکھتا رہے، اس کا دیکھنا گھر میں نماز پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ کچھ بھی نہیں کرا، صرف وہاں میں بیٹھ کے اس کی زیارت کرتا رہے، دیکھتا رہے، اللہ اسے اجر عطا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اذا دعوہ، جب وہ دعا مانگتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا، اور جب وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو مقدس ایام ہیں، ان میں ہمارے لیے بھی کچھ اعمال ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں کہ ہمیں بھی ادا کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ اللہ کہ کیا ہوا؟ فرمایا زمین پر جو بھی انسان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا تو اللہ رب العزت اس کے
سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ, کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا میں تمہیں نہ بتاؤں. ظاہری دنیاوی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی, کہ یہ انعام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. اور کیا ہے کہ غیب جو بھی آپ کو انعام دیا جائے گا وہ بعد میں دیا جائے گا. اگر انعام اللہ رب العزت اسی وقت دینا شروع کر دینا, اس کی چھوٹی سی جھلک, کہ اگر نماز کے لیے کہنا کہ نماز کے لیے جو بھی آئے گا اسے کچھ رقم دی جائے گی, تو ہماری مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو. تو یہاں پہ فرمایا میں تمہیں خزانوں میں سے ایک خزانے کا نہ بتاؤں. فرمایا وہ کون سا خزانہ ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ جو انسان بیٹھے بیٹھے کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بڑا بڑا انعام ہے. اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے. فرمایا ایعجز احدکم ان یکسب الف حسنۃ, کیا ممکن ہے تمہارے لیے کہ ایک دن میں تم 1000 نیکیاں کما لو؟ فسألہ سائل من جلسائہ, اے میرے حضور کے ارد گرد جو صحابہ تشریف فرما تھے نا, انہوں نے کہا کیف یکسب احدنا, یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے کہ الف حسنۃ, ہم 1000 نیکیاں کما لیں اور ہمارے 1000 گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے. فرمایا قال یسبح احدکم 100 تسبیحۃ, کچھ بھی نہیں. فرمایا جو تسبیح لے کے 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ تکتب لہ 1000 حسنۃ, اللہ رب العزت 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے, اور اس کے 1000 ویحط عنہ 1000 سیئۃ, اور 1000 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. یہ ایام ہیں جو ہمیں والفجر ولیال عشر اللہ کے قرب کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے ان کی قسم کھائی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. ایک حدیث وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کیا, سمندر بند کیا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے میں امید کرتا ہوں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ, کہ جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے میں امید کرتا ہوں اللہ اس کے ایک گزشتہ سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. دوستو یہ سودا بارگاہ خداوندی میں بکتا ہے, کہیں اور نہیں بکتا. کھوٹے سکے لاؤ, کھرے لے کے جاؤ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, کہ ایک نیکی لے کے آؤ اللہ رب العزت تمہیں 10 عطا کرتا ہے. اور ایک مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, وہ اس وقت جو لوگ تھے نا ان کو وہ زمیندار کھیتی باڑی کرنے والے تھے, یہ مثال دے کے فرمایا جو تم میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہو نا اس کی مثال ایسے ہے ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, ایک دانہ گندم کا آپ بوتے ہیں نا زمین میں 7 سنابل, 7 خوشے اس سے نکلتے ہیں. وہ جھنڈ سا جو نکلتا ہے کم و بیش اکثر اس میں 7 خوشے ہوتے ہیں. تو ہر 100 حبہ, اور ہر خوشے میں اللہ رب العزت 100 دانہ اگاتا ہے. یہ کم سے کم مقدار بتائی ہے کہ کم سے کم مقدار جو اللہ تمہیں عطا کرے گا وہ 100, اور 1 سے 7 خوشے, 7 سے 700, ایک کے بدلے میں کتنے اجر عطا کر رہا ہے؟ 700. اور یہاں پہ بس نہیں کیا, فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, کبھی 10 بھی ہو جائیں گے, کبھی 11 بھی ہو جائیں گے. اللہ جتنا چاہتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے. اور پھر آخری بات حضرت اسماء رضی اللہ تعالی آپ فرماتی ہیں یحشر الناس فی صعید واحد
یوم القیامت فینادی مناد یقول این الذی کانت تتجافا جنوبہم عن المضاجع. دوستو کبھی کبھی نا نیند نہ پڑ رہی ہو، بستر چھوڑ کے ویسے وضو کر کے 2 نفل ادا کیا کرو. کم از کم اس زمرے میں تو آ جاؤ کہ میری یاد میں انہوں نے اپنی کروٹوں کو، اپنے جسم کو بستر سے الگ کر لیا. جب کوئی ندا دے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی جسم بے چین ہے، وہ بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کم از کم آپ بھی کھڑے ہو سکے، ہاتھ بلند کر سکے. فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے. یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ فینادی مناد، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو اللہ کی یاد سے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہم قلیل فیدخلون الجنت بغیر حساب، اور فرمایا کہ وہ بڑے قلیل لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب کے اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کر دے گا. اللہ ان کا حساب نہیں کرے گا. علیکم بقیام اللیل فإنہ دعوۃ الصالحین قبلکم، رات کا قیام کبھی کبھی کیا کرو، اپنے اوپر لازم کرو کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے، اور یہ قرب خداوندی کا باعث ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ جو حج کے ایام ہیں ان کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.